والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي. یہاں تک کہ علماء نے اس پر یہ بھی بات جو ہے نا یہ لکھی ہے کہ مطلب جس کی اولاد ہونے والی ہو، ویسے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر 4 ماہ سے زیادہ کا حمل ہو تو پھر تو حمل ساقط کروانے کی بالکل اجازت نہیں ہے، پھر تو کسی بھی طرح حمل کو ساقط لوگ کرواتے ہیں نا، حمل ضائع کروا دیتے ہیں کہ ہمیں بچہ نہیں چاہیے. اب اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن اگر 4 ماہ سے اوپر کا حمل ہے تو اب اس بچے میں جان پڑ چکی ہے، روح پڑ چکی ہے، اب اس کو کسی بھی طرح ضائع کروانا یہ ایک جان کا قتل کرنا ہے، اس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہے. 4 ماہ سے کم کا اگر حمل ہو تو وہاں پر بچے کو ضائع کروانے کی اگر کوئی شرعی ضرورت ہو، کوئی شرعی مجبوری ہو تو اس کی اجازت ہے. لیکن یہاں پر علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی اس وجہ سے ضائع کروائے کہ نہیں یار پتہ نہیں کھائے گا کہاں سے، میں تو پہلے ہی غریب ہوں، اب 4 ماہ سے کم پہ بھی ضائع کروانے کی اجازت نہیں، یہ اس سوچ کی بنا پر اجازت نہیں ہے. یہ سوچ ہی غلط ہے، یہ قرآن کے مخالف سوچ ہے. کہ قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کی کمی کے خوف کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، انہیں ضائع نہ کرو. اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے. جو دان دنیا میں آئی ہے اس کا رزق لکھا ہے، جتنا ملنا ہے اسے مل کر ہی رہے گا. بعض اوقات اولاد کی زیادتی، بعض اوقات بندہ غریب ہوتا ہے لیکن اگر اس کی اولاد زیادہ ہے تو وہ اولاد بعض اوقات اس کے لیے ایک وسیع اور وافر رزق کا سبب بن جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے غلط سوچنی، نیت اپنی ہر معاملے میں رب کے لیے رکھنی چاہیے اور آخرت کی نیت رکھنی چاہیے. غلط سوچیں اپنے ذہن سے ہمیں نکالنی چاہیے. تو یہ خوف کے رزق کی مفلسی کے خوف کی وجہ سے، رزق کی تنگی کے خوف کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل کرنا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس سے منع فرمایا ہے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری حدیث پاک ہے بچیوں سے خصوصاً محبت کرنے کے حوالے سے، کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت اپنی 2 لڑکیاں لے کر میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کچھ مانگا کھانے کو، تو میرے پاس ایک کھجور تھی. اب یہ غور فرما لیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا گھرانہ ہے اور وہ گھرانہ دینے والا گھرانہ تھا، یعنی اس گھرانے نے تو ہی دینا سکھایا ہے، لیکن اس گھرانے میں کیا عالم ہے، یعنی فاقہ کشی کا اور مطلب بظاہر خوراک کی قلت کا کیا عالم ہے. یہ اللہ کی ذات پر توکل تھا. نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، ایک کھجور تھی دینے کے لیے. یعنی اس گھرانے کی کیفیت کیا ہے کہ گھر میں کسی کو دینے کے لیے صرف ایک کھجور موجود تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ ایک ہی کھجور اس کو پیش کی تو میں نے دیکھا کہ اس عورت نے اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کیے، ایک اپنی ایک بچی کو دیا، دوسرا دوسری بچی کو دے دیا. مجھے بڑا اچھا لگا کہ دیکھو ایک عورت ہے، اس نے اپنی 2 بچیوں کو کس طرح چھوٹی سی میں نے چیز اسے دی ہے، اس نے وہ بھی اپنی بچیوں میں یوں تقسیم کر دی. تو نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو میں نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات بیان فرمائی کہ حضور آج میں نے یہ منظر دیکھا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے لڑکیاں دی ہوں، بچیاں دی ہوں، اور وہ ان بچیوں پر احسان کرے تو یہ بچیاں اس احسان کرنے والے باپ یا ماں کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی، یہ اسے جہنم میں نہیں جانے دیں. تو اس لیے بچیاں اگر اللہ نے آپ کو دی ہیں ان پر احسان کریں، ان پر زیادہ شفقت کی نظر رکھیں، ان کو بیٹوں سے زیادہ ترجیح دیں.